کہ ایک گاؤں میں ہماری ان گنت بیٹیاں بی اے ہو، ایم اے ہو، ایم ایڈ ہو، سائنس سے پڑھی ہوئی ہو، طب کی مہارت رکھنے والی ہو، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہو، مگر ہماری بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی حافظ قرآن نہ ہو، عالم دین نہ ہو، دین کی عالمہ نہ ہو. یہ حیرت کی بات ہے. جبکہ ہماری بیٹیاں اگر حافظ قرآن ہو، دین کی عالمہ ہو، تو اس کا فائدہ اس جہان سے لے کر اس جہان تک ہمیں ملے گا. مگر جب ہم دنیا کی تعلیم کے زیور سے اپنی بیٹیوں کو آراستہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو سوائے چند ٹکڑوں کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا. بیٹیاں کما کر کھلا ہی تو سکتی ہے، دوا کے لیے کچھ انتظام ہی تو کر سکتی ہے، لیکن وہ بیٹیاں جنت کی ضمانت نہیں دے سکتی. ان بیٹیوں سے قبر میں اور حشر میں ہمارے درجات میں کوئی اضافہ نہیں ہونے جا رہا. لہذا ہم ایسے ادارے کی بنیاد کے موقع پر اکٹھا ہوئے کہ جہاں بیٹیوں کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہوئے اب ہماری بیٹیوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کی مکمل جد و جہد کی جائے. قرآن مقدس کی سورہ الزمر کی آیت پڑھی. اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے پیارے نبی آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں میں کہہ دیجئے، کیا جو لوگ اہل علم ہیں اور وہ جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اہل علم نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے کائنات کے خالق کا، یہ سوال ہے ہمارے رب کا، یہ سوال ہے ہم لوگوں کو پیدا کرنے والے اس اللہ کا. اللہ پوچھنا چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے، سوال کرتا ہے کیا پڑھے لکھے لوگ اور بے پڑھے لکھے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جب اللہ پڑھا لکھا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ پیشاب کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، جنازے کی دعا بھی نہیں معلوم ہے، ایک مسئلہ تک نہیں معلوم ہے، اپنے ابا کے جنازے کی نماز پڑھانا تو دور صحیح سے پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. جب پروردگار عالم علم کی بات کرتا ہے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسے بیٹھ کر استنجا کرنے کا سنت طریقہ بھی معلوم ہو، اسے جنازے کی دعائیں معلوم ہو، وہ دوسرے اپنے ابا کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہو، اسے دعائیں معصورہ یاد ہو، اسے نماز کا طور طریقہ معلوم ہو، اسے دین کے مسائل سے آشنائی ہو. کیا جن کو دین کے مسائل معلوم ہے، جنہیں روزہ نماز کے مسئلے معلوم ہیں، جنہیں جنازے کی دعائیں یاد ہیں، جنہیں قرآن کی سورتیں یاد ہیں، وہ اور جن کو یہ سب نہیں معلوم ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ سوال کرتا ہے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہم یہی کہیں گے اے کائنات کے مالک و مولا، تو نے جو سوال کیا ہے کیا دونوں برابر ہیں، ہمارا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا اللہ وحدہ لا شریک کے اس سوال کے جواب کو ہم جو تیار کیے ہوئے سمجھے بھی اور اپنی عملی زندگی میں اسے اتارے بھی. اور یہ صرف بیٹوں کا حق نہیں ہے کہ وہ عالم دین بنے، دنیا میں بھی عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا جائے، بلکہ یہ حق بیٹیوں کو بھی حاصل ہے کہ وہ بھی فقیہ بنے، وہ بھی مسائل کی معرفت حاصل کریں، علاقے کی عورتیں، لڑکیاں، حتیٰ کہ بے شمار مرد ان کی طرف رجوع کریں، ان سے مسائل سیکھیں، دریافت کریں.
جس طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑے بڑے اجلہ اور کبار صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اور یہ جس ادارے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اس ادارے کی اہمیت شروع دن سے ہے، ازل سے ہے. یاد کیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر قیامت ڈھائی جا رہی تھی مکہ کی سرزمین پر، اور جب اللہ وحدہ لا شریک نے ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں. سفر کتنا تھکا دینے والا سفر ہے، دور دراز کا سفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے آج اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہے ہیں. ہفتوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے علاقے میں پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے مل کر مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک جامع مسجد مکمل کرا دی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قباء کی جامع مسجد میں ہمیشہ جایا کرتے تھے، بلکہ شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک مرتبہ جاتے تھے تاکہ اس قباء کی مسجد میں امامت بھی کرائیں، اپنے تمام صحابہ کرام کو تعلیم بھی فرمائیں. مسجد تو بنائی، اور صرف مسجد نہیں بنائی، کیونکہ صرف مسجد بنانے سے بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس مسجد میں ایک اسلامی مکتب بھی قائم کروایا. ایک اسلامی مکتب بھی قائم کروایا. اس کے استاد خود جناب محمد رسول اللہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قباء جو 3 میل کے فاصلے پر ہے جایا کرتے تھے، وہاں وقت دیا کرتے تھے. صحابہ وہاں تشریف لاتے، درس ہوتا، کتابیں پڑھائی جاتی، قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی، تفسیر سے آشنا کرایا جاتا. وہاں یہ مدرسہ شروع کیا گیا. یہ پیغام ہے آج کے معاشرے کے لیے، مسجدوں کے ان متولیوں کے نام جو مسجدوں پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور ان مسجدوں میں مکتب کی تعلیم کو غالباً حرام یا ناجائز سمجھتے ہیں. میں تو بہت دھکے کھا چکا. جو ہی مسجد میں مکتب کے چلانے کی بات کی جائے تو لگتا تھا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. 2 مسجدوں سے دھکے کھایا ہوں. تھیتھرا بن کے میں کام کر رہا ہوں علاقے میں، تھیتھرا بن کر. جب تک تھیتھرا بننے کی قوت و صلاحیت ہے یہ کام کروں گا، اور جس دن یہ صلاحیت ختم ہو گئی، ایک اچھا خاصا ادارہ جو وجود میں ہے، جس کے بچے دیگر جامعات میں جا کر آج تہلکہ مچائے ہوئے ہیں، دہلی سنابل میں جا کر تہلکہ مچائے ہوئے ہیں، اریا میں جا کر ہماری بچیاں پڑھ رہی ہے، کیا ہوگا ان اداروں کا؟ جو ہی مسجد میں بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیں تہلکہ ہے، جیسے لگتا ہے اس سے بدترین روئے زمین پر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. مسجدوں میں کوئی آ کر لیٹ جائے، سو جائے، مسجد کے متولی اپنے مہمانوں کو لا کر پنکھا چلا کر مجلس سے جمائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر معاشرے کے 10 بچے مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں، ان کے دلوں پہ کھٹکے گزر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی مسجد تعمیر کرنے کے بعد اس میں ایک مکتب کی اپنے ہاتھوں سے بنیاد ڈال کر گویا قوم کو پیغام دے رہے، ملت اسلامیہ کو پیغام دے رہے کہ اے لوگوں، لاکھوں کروڑوں کی مسجد بنا لینے سے بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل تب ہے کہ اس مسجد میں ایک ایسا سسٹم ڈالا جائے، ایک ایسا نظام ڈالا جائے کہ اس کے تحت اسلام کی باتیں بھی بچوں تک پہنچائی جائے، پڑھایا جائے، دین کی تعلیم کا ایک منظم سسٹم قائم کیا جائے. کہیں نہیں ہے. خاص طور سے اہل حدیثوں کی مسجد میں بڑا فقدان ہے. لوگ سر پہ سوار رہتے ہیں، چلیے سنت بھی پڑھنا ہے تو گیٹ کے باہر پڑھیے، پنکھے بند، بتیاں بند، کھڑکی دروازے بند.
گویا کے لوگوں نے مسجد کو صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ہی ذریعہ سمجھا ہے بس. اور جب معاشرے میں ایسے حالات ہو جائیں تو روئے زمین پر مکتب کی تعمیر کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں آزادانہ طریقے سے ایک مکمل نصاب بچوں کو پڑھایا جائے. مذہب اسلام نے تعلیم پر بہت زور دیا اور صرف زور نہیں دیا بلکہ مذہب اسلام تعلیم کی بنیاد پر ہی پوری دنیا میں سب سے پہلے چھایا ہے. قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت اترتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اے دنیا کے لوگوں، پیغمبر اسلام سے نسبت ظاہر کرنے والوں، جب تک پڑھو گے نہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی پر جو پہلی وحی اترتی ہے اقرا کے نام سے اترتی ہے، پڑھو. پیارے نبی فرماتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبریل سے کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، آج تک مجھے کسی نے پڑھایا نہیں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور آج پڑھانے آئے ہیں. اللہ کے نبی سے بار بار کہتے ہیں اقرا. اللہ کے نبی ہر بار جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں نے کبھی پڑھائی نہیں کہ آج پڑھ لوں. حضرت جبریل اپنے سینے سے لگا کر دباتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. بسم، یہ بسم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف ہے نا. اب ہم اور آپ اپنے بچوں کو جس تعلیم میں لگائے ہیں کیا وہاں بسم اللہ ہے؟ انگریزی کی کتاب بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، میتھ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، ہندی، جغرافی، سائنس کوئی کتاب بتائے نہیں کا لال. اللہ فرماتا ہے ایسی کتاب پڑھو جو بسم اللہ سے شروع کی جاتی ہو، اللہ کے نام سے پڑھائی جاتی ہو. اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی یہ پہلی آیت بتلاتی ہے کہ ایمان والو، اگر تم نے ایسی تعلیم کا نظام قائم نہیں کیا تو تمہارا معاشرہ ایک دن تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا. وہ خبریں آئیں گی جو خبریں کسی کان نے کبھی سنی نہیں ہوگی اور کبھی کسی ذہن میں ایسا کوئی خاکہ نہیں بنایا ہوگا، کسی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لیں گی. جب ہم دین نہیں پڑھائیں گے، اسلام نہیں بتائیں گے، توحید نہیں سمجھائیں گے، شرک کی قباحت اور بدعت کی خرابیاں اجاگر نہیں کریں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم سے مزین نہیں کریں گے تو ان کے نزدیک سب برابر ہے، سب برابر ہے. اور ہم نے لیپ پوت کے برابر کر دیا. بیٹیوں کو صرف نقاب پہنا دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس نقاب کی عظمت سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. مذہب اسلام میں تعلیم کا مقام اتنا ہے کہ مت پوچھیے. مذہب اسلام اپنی بیٹی تو چھوڑ دیجئے، اپنے گھروں میں کام کرنے والی لونڈیوں کو بھی تعلیم یافتہ بنانا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی کوئی لونڈی ہو، کام کرنے والی نوکرانی ہو، اگر وہ اس لونڈی کو اسلام کی تعلیم دے اور اچھی تربیت کرے، جب وہ بالغہ ہو جائے، جوان ہو جائے تو اسے آزاد کر کے اسی سے نکاح کر لے، اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں، بعض روایتوں میں 3 بیٹیاں ہوں، اور اس نے اسلامی سسٹم کے تحت پالا ہو، اس کو تہذیب کے زیور سے آراستہ کیا ہو، اسلامی تعلیم و تربیت کا سسٹم اپنے گھر میں ڈال کر اپنی بیٹیوں کو اس نے پڑھا دیا ہو، جوان ہو گئی، اچھی جگہ شادی کرا دی. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی اسلامی تربیت کرنے والے مرنے کے بعد حشر کے میدان میں جنت پانے میں ہمارے ساتھ یوں ہوں گے. نبی جس طرف جنت میں ہوں گے اس کے بغل والی جنت میں بیٹیوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنے والے لوگ ہوں گے. اور سائنس پڑھانے والوں، میتھ، انگلش، میڈیکل، بناؤ
پہنچانا ہے، اگر اسلامی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو پچھتاؤ گے۔ ارے انسان تو دور، مذہب اسلام کا اصول تو دیکھیں، وہ مذہب اسلام کہ جس مذہب میں، جس دھرم کے اندر کتے کو پالنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اگر کوئی مجبوری میں کتے کو پالتا بھی ہے اس کو گھر میں لانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کتا گھر کے اندر داخل ہو جائے اور تمہارے برتن میں، پلیٹ میں، کٹورے میں منہ ڈال دے، اس برتن کو 7 بار دھو دو۔ کتنی بار دھونا ہے؟ 7 مرتبہ۔ اولاہن او اخراہن بالتراب، ایک بار تو مٹی سے ضرور دھونا چاہیے، چاہے پہلی مرتبہ مٹی رگڑ دو یا آخری مرتبہ مٹی سے صاف کر دو۔ یہ کتے اتنے پلید ہیں، اتنے ناپاک ہیں کہ اگر کھانے کے برتن میں منہ ڈال دے پورا کھانا بیکار، حتیٰ کہ برتن نجس اور غلیظ، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ تمہیں دھونا پڑے گا۔ مگر کسی آدمی نے کتے کو پالا، اس کو تھوڑا سا پڑھا دیا، لکھا دیا، اسے شکاری بنا دیا، شکار کرنے کا ہنر سکھا دیا، وہ طور طریقہ بتا دیا، تھوڑا سا پڑھا لکھا دیا، کتے کو تھوڑا سا پڑھا لکھا دیا کہ وہ کتا ایکٹیو ہو گیا، دوسرے کتوں سے ممتاز ہو گیا، وہ شکار کرنا جان گیا، تھوڑا سا علم اس کے پاس آ گیا، اب اسلام کا اصول بدل رہا ہے۔ کہاں تھا؟ کتا منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھو، اور تم نے کتے کو تھوڑا سا لکھا پڑھا دیا، علم دے دیا، شکار کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اگر وہ کتا شکار کر کے لائے تو تم اس شکار کو کھا سکتے ہو، کیونکہ وہ جاہل کتا نہیں ہے، پڑھا لکھا کتا ہے۔ کتے کے اندر علم آ گیا، اسلام نے اصول تبدیل کر دیا، پڑھا لکھا ہے۔ دیکھیے تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کتے شکاری کتے پالتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارا شکاری کتا شکار پہ چھوٹتا ہے اور تمہارے لیے بچا کر لاتا ہے اسے کھا لو۔ حضرت ماشاءاللہ شیخ محترم تشریف لے آئے، حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا شکاری کتا اس شکار کو پکڑ کے مار دے، اللہ کے نبی نے کہا پھر بھی کھا لو، پھر بھی کھا لو، بشرطے کہ دوسرے جو غیر شکاری کتے ہیں تمہارے شکاری کتے کے ساتھ مل کر اس کا شکار نہ کریں۔ بنا پڑھا لکھا کتا اگر پڑھے لکھے کتے کے ساتھ کسی پرندے کا، کسی جانور کا شکار کر لے وہ حرام ہو گیا۔ پورا شکار کس نے کیا ہو؟ تمہارے کلب معلم نے، سکھائے ہوئے کتے نے۔ اگر شکار کر لیا تو شکار کو کھا لو، اور اس معلم کتے نے نوچ کر دبوچ کر اسے مار ڈالا تو بھی حلال ہو گیا۔ دیکھیے پڑھا لکھا کتا ہے، اسلام میں اس کی بھی اہمیت۔ اور کیجئے تعلیم کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ بیٹیوں کو پڑھاؤ، لونڈیوں کو پڑھاؤ، جی تعلیم کا بہت بڑا مقام ہے۔ لہذا معاشرے کے غیور بزرگوں، نوجوانوں سے میری اپیل یہ ہے کہ اگر علاقے میں مکتب کا نظام نہیں ہے تو مسجدوں میں اس نظام کو شروع کریں، مسجدوں میں ایسے امام کو پوسٹ دیں جو امام اتنی محنت کر سکتا ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعا، آداب، اسلامی طور طریقے سکھا دے، قرآن کی سورتیں پڑھا دے۔ یہ بنیاد ہے۔ اور اگر ایسا سسٹم نہیں لا سکتے تو پھر مکمل نظام کے تحت اسلامی تعلیم کا ایک ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے جہاں بچے پڑھ لیں۔ مگر ہمارے یہاں مجبوری ہے کہ لاکھ چاہنے کے باوجود مالداروں کے بچے آپ مدرسے تک کھینچ کر نہیں لا سکتے۔
انہوں نے مدرسے کی تعلیم کو اتنا حقیر سمجھا ہے کہ اپنی شان پر بڑا سا تماچا سمجھتے ہیں. میرا بیٹا مدرسے میں پڑھے گا، میں کروڑ پتی ہوں، کمی کس بات کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب غربا ہی مدارس کے تعلیم کو حاصل کر کے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے دوش ناتواں پر لینا چاہتے ہیں. تو پھر پورے معاشرے کو مل کر سپورٹ کرنا ہوگا، کامے دیرمے قدمے سخنے تعاون کرنا ہوگا تاکہ ایسا ادارہ پروان چڑھے. ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ کو بھی کہ اس نیک اور خیر کے عظیم کام میں شریک ہونے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، اور اس نوجوان عالم دین کو بھی کہ جس نے اس دور میں ایسے کام کی ہمت کر لی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ پہلے سے ان کو تجربہ نہیں ہوگا، مجھ جیسے لوگوں کی طرح تھوڑی سی محنت کر چکے ہوتے تو اس میدان میں آنے سے پہلے ہی 1000 بار توبہ کر لیتے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. ابھی کتنے الزام باقی ہیں، کتنے الزام باقی ہیں اس نبی کونین کی طرح سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا تو مکہ والے صادق بھی کہتے ہیں، مکہ والے امین بھی کہتے ہیں، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا رسالت کا اعلان فرمایا، مکہ والوں نے آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے. آپ جب تک دین کے کام کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں لیتے آپ بڑے اچھے ہیں. پڑھ کے آ جائیے، کچھ نہ کیجئے، آپ بڑے اچھے ہیں. جس دن سے آپ نے مدرسہ مسجد کرنا شروع کیا آپ چور بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں. یہ سارے الزام کو برداشت کرنے کی قوت جس انسان میں ہوتی ہے وہی مکتب چلاتا ہے، وہی مدرسے کو آگے بڑھاتا ہے. یہ جان کو جوخم میں ڈالنے والی بات ہے. جو لوگ تعاون نہیں کرتے ان کی زبانیں سب سے زیادہ باہر نکلتی ہیں. سب سے زیادہ تعاون جو لوگ نہیں کرتے، جو بیچارے تعاون کرتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. میرے ساتھ ایسا ہی مسئلہ ہے. جس نے آج تک 10 روپے کی رسید نہیں کٹائی وہی زور سے کہتے ہیں مولانا کر رہے نا. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کبھی 10 روپے کی رسید نہیں کٹائی. اور جس نے پیسے دیے کھینچتا ہوں بھائی دیکھ تو لیں، حساب تو دیکھ لیں. کہتے ہیں مولانا آج کے بعد سے دوبارہ نہیں کہیے گا، میں نے کبھی آپ کو پیسے نہیں دیے، میں نے دین کی خدمت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، میں اللہ سے لے لوں گا. آپ ایسے بنیے، عالموں پر اعتماد کیجئے. ہاں ان کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی آہستہ آہستہ تہذیب کے ساتھ آداب کے ساتھ کوشش کریں. انشاءاللہ دیکھیے گا کہ معاشرہ تبدیل ہوگا، معاشرے میں بہار آئے گی، رونقیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سارے مسلمانوں کو اسلامی اصول کے بندھن سے بندھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بیٹیوں کی تعلیم پر جو توجہ اس دور میں دی جانے لگی ہے اللہ وحدہ لا شریک ایسے جانباز عالموں کو قوت برداشت اور ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. دور دراز کی سرزمین سے چل کر گاڑیوں کی بھیڑ بھاڑ اور نہ جانے کتنی صعوبتوں گرمیوں کو جھیل کر ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں علماء کرام. یہ واقعی انہی کے بس کی چیز، انہی کے بس کی چیز ہے. ایسے جیالے